لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حاضرین کرام، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پر قائم رہنے والا آدمی اسلام قبول کر لینے والا، اسلام پر عمل کرنے والا، عمل پیرا ہونے والا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ پر ایمان کرنے والوں، ایک اللہ
اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کو بڑا مانو، اس لیے کہ وہی وہ پروردگار ہے جس نے انسانوں کو اسلام کی طرف ہدایت کی، اور اللہ کے بندوں میں سے کئی ایسے اللہ کے بندے جو اسلام کا انکار بھی کرتے ہیں، اسلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک لعنت ایسے احباب پر بھیجتی ہے۔ دین اسلام ایک پیارا دین ہے، اور اس کے قانون اور ضوابط اور اس کے اصول ہر اس بندے کے لیے آسان ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہے۔ اور دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایک قانون ان کے سر پر ایک پہاڑ کے برابر، اس لیے کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں، جنت پر ان کا ایمان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ان کا ایمان نہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان پر ان کا ایمان نہیں، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، صحیفوں کو مانتے ہیں، اللہ کے سارے کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے احباب کے لیے اللہ کا حکم اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ظاہر بات ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر نظر پڑی، آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی، بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ اور
اولاد سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں، آپ کی محبت ان سے زیادہ میرے دل کے اندر موجود ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، جو تم کہہ رہے ہو سوچ کر کہو۔ حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحے گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کی محبت میرے دل کے اندر، اس کے بعد میری ماں، میرے بچے، میری اولاد۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب آپ نے صحیح کہا۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان کا سچا یہ تقاضا ہوتا ہے اور اسلام کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے پیاری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور حقیقت بھی ہے یہ جو ایمان مجھے اور آپ کو ملا، یہ جو قربانی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی، یہ ان کا صدقہ ہے۔ ورنہ تو ہم کسی مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تو ہمارا نام عبداللہ رکھا گیا، مسلمان گھرانے کے اندر ہماری پیدائش ہوئی تو ہمارا نام عائشہ رکھا گیا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، اذان بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ ورنہ تو اسلام کا ابتدائی دور جسے غربت کا دور کہا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا کما بدأ۔ صحابہ کی وہ قربانیاں، اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، اللہ کے خاطر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر کئی بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، اسلام کے خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو محبت کی، اور محبت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر انہیں جو کچھ نوازا، ظاہر بات ہے اس کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں، اس کے تذکرے حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ بچپنا، مشکل سے ان کی عمر 9 سال یا 10 سال، اپنی چچا کے ساتھ
انگلی پکڑ کر مسجد نبوی میں آتے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے، روزانہ یہی حال، چھوٹے بچے ہیں، 8 سال یا 9 سال یا 10 سال، چچا کی انگلی پکڑ کر مسجد کے اندر داخل ہوتے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھتے اور بچپنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے، جو تعلیمات اللہ کے رسول علیہ السلام کے محفل سے ظاہر ہوتے، یہ معصوم سے بچے تھے، ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ، روزانہ اپنے چچا کے ساتھ چچا کی انگلی پکڑ کر مسجد کو آنے والے، اچانک چچا نے کہا کہ عمیر، آج کسی ضروری کام سے مجھے کہیں جانا ہے، تم اکیلے چلے جاؤ۔ حضرت عمیر کا بچپنا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں اکیلے حاضر ہوئے، اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے سامنے آخرت کے تعلق سے بتا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ محفل ختم ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے محفل سے اٹھ کر سارے صحابہ یہ بھی اٹھ کر اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ حضرت عمیر نے سوچا، چھوٹی عمر، ارے آج تو میرے چچا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، چلو کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے محفل سے جو کلمات کو میں نے حاصل کیا، سنا، اپنے چچا کو بھی سناؤں۔ چچا سے کہا، چچا جان، آج اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخرت کے تعلق سے ایسی باتیں بتائی جو میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، اور آخرت کا سارا منظر گویا کہ میرے نظروں کے سامنے موجود ہے۔ چچا تو اتنا بدبخت تھا، اس نے کہا، اچھا تم نے یہ سنا، یہ سنا، یہ سنا، اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ان کے چچا کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے کہ اے بھتیجے، اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھے سے اچھے ہیں۔ یعنی یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا جو تھا یہ منافق تھا، بظاہر نماز پڑھتا، حضور پاک علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا، صحابہ سے ملاقاتیں ہوتی، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا۔ حضرت عمیر اگرچہ کے بچے تھے، اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے چچا، میں تو اس وقت 2 راستے پر کھڑا ہوں، یہ 2 راستہ یا تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں خیانت کروں گا، یا یہ وہ راستہ امانت داری کا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ چچا، آپ کی زبان سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں نکلی وہ اللہ کے رسول سے جا کر میں بتا دوں گا، یہ امانت داری ہوگی۔ خیانت یہ آپ نے اسلام کے خاطر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاطر جو باتیں کہی وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاؤں گا، وہ بندہ کہتا ہے جاؤ بتاؤ، تم تو بچے ہو، تمہاری
کی بات کہاں سنیں گے محمد؟ جاؤ بتاؤ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ سنا تم نے عمیر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے چچا نے ایسی باتیں کہی۔ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیر تو بچے ہیں، کچھ باتیں زبان سے نکلی ہوگی، اور ان کے چچا تو بزرگ ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے محفل میں اٹھنے بیٹھنے والے، ایسے جملے جو کہ زبان سے نہیں نکل پاتے آپ کے خلاف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمیر سے وہی باتیں صحابہ نے جو کہی بتائیں۔ حضرت عمیر اگرچہ کے بچے ہیں، اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا، اسی وقت اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، اے پروردگارا، اگر میں سچا، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹوں میں بنا دی، اگر میں سچا ہوں تو مجھے سچوں میں شامل کر دیجیے۔ یہ بچپنا اور اپنی قومی زبان سے معصوم حقوں کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنا حضرت عمیر کا، حضرت عمیر کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورہ توبہ کی وہ آیت دے کر قرآن مجید میں بھیجتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ، یہ جو قسم کھاتے ہیں باللہ، اللہ پر جو کچھ انہوں نے کہا کفریہ کلمات آپ کے تعلق سے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹے ہیں، آپ کے تعلق سے کفریہ کلمات انہوں نے کہے، اور پھر جھوٹی قسم بھی یہ کھاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، ان کے چچا نے جو کہی، اللہ کی طرف سے ان کے صداقت کی گواہی اتر گئی۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بچپنے میں محبت حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد سے وفا تونے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو خدم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اللہ سے محبت، حضور پاک علیہ السلام سے وفاداری، سچا پیار اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس میں ہو جاتے ہیں۔ اور انعام پہ کیا ہوا؟ ان کی سچائی کی گواہی جبرائیل نے نہیں دی، ان کی سچائی کی گواہی اسرافیل نے نہیں دی، ان کی سچائی کی گواہی میکائیل نے نہیں دی، ان کی سچائی کی گواہی اسرائیل نے نہیں دی، آسمانی کسی روحانی فرشتے نے ان کی سچائی کی گواہی نہیں دی، بلکہ ان کی زبان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ احد کا جنگ احد 70 صحابہ شہید ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کا وہ غربت کا دور، آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا، مسلمان گھرانے کے اندر ہماری پیدائش ہوئی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جو قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کی خاطر دی، دوستو 70 صحابہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔
پاک علیہ السلام کے چچا لمبا واقعہ ہندا نے جو قسم کھائی تھی کسی نے حضرت حمزہ کے سینے کو چیر کر ان کا کلیجہ نکال کر لائے گا تو اتنے سرخ اونٹ اس کو انعام میں دے دوں گی. اور حدیثوں کو اٹھائیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے. آپ کے چچا تھے, میدان احد میں شہید ہوئے, ان کے سینے کو چیرا گیا, سینے سے کلیجہ نکالا گیا, ناک کاٹی گئی, آنکھیں نکالی گئی, سارے جسم کا مسئلہ کیا گیا, ہاتھ سے انگلیاں کاٹی گئی. اس انداز سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد میں شہید کر دیا گیا. اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے حضرت مصعب؟ مکے کے اندر بہت ہی بڑی مالدار عورتیں تھی, اس کے بیٹے تھے حضرت مصعب, مالدار. اور جس انداز کے کپڑے یہ پہنتے تھے مکے کے اندر کوئی اتنے عمدہ کپڑے نہیں پہنتے تھے. اور جو ادھر لگاتے تھے مکے کے کسی گلی سے گزر جاتے, گزر کر اکٹھا بھی ہو جاتا, خوشبو باقی رہ جاتی, گزرنے والے کہتے کہ یہاں سے ضرور مجھ سے گزرے ہیں. اتنے بڑے مالدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ایمان قبول کیا. ماں اور چچا اور باپ وغیرہ نے حضرت مصعب کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا. تکلیفیں بھی دی, چھوڑ دے اللہ کا نام لینا, محمد کو نبی ماننا چھوڑ دے. ان کے دل کے اندر ایمان بس گیا تھا, رچ گیا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ان کی آنکھوں پر تھا. حضرت مصعب نے کہا نہیں, میں ایمان سے باز نہیں آؤں گا, میرا اللہ ایک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, مقتدا ہیں, محتدا ہیں. گھر سے نکالا گیا, یہاں تک کہ میں نے شروع میں کہا اسلام کا غربت کا دور صحابہ نے جو قربانی دی, اور آج ہم اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی تسلیم کرتے ہیں. ترازو میں تولیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذات پر, اور یقین کتنا ہے اللہ پر. اسلام منانے کے لیے نہیں آیا. آپ 11ویں مناؤ, 12ویں مناؤ, آپ وہ مناؤ, یہ مناؤ, یہ رسم مناؤ, وہ رسم مناؤ. منانے کے لیے اسلام دنیا کے اندر نہیں آیا. اسلام تو ماننے کے لیے آیا ہے. مانو اللہ کے, مانو اللہ کے نبی کو رسول, مانو قرآن مجید کی آیتوں کو تسلیم کرو, مانو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو, مانو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلمات کو. ماننے کے اسلام آیا ہے, منانے کے اسلام نہیں آیا. آپ 12ویں مناؤ, ربیع الاول میں جلسے مناؤ, فلاں مناؤ, منانے کے لیے اسلام نہیں آیا. حضرت مصعب گھر سے نکل گئے, گھر سے نکالا گیا, حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکل گئے حضرت مصعب. یہاں تک کہ جو کپڑے ان کے جسم پر, قیمتی ان کے جسم پر کپڑے تھے, رشتہ داروں نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا. ٹاٹ کا لباس پہن کر حضرت مصعب نکل گئے, حبشہ کی طرف نکل گئے. جب ایک اسلام
غالب ہو رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، مکے کے حالات کچھ صحیح ہو رہے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے، پہلے دن سے ہی اسلام سر بلندی پر رہا ہے، بلند رہا ہے، شروع ہی سے اسلام کو عزت ملی ہے، قیامت تک اسلام کو عزت ملتی رہے گی۔ حبشہ کی طرف چلا گیا، معلومات کچھ حالات صحیح ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ پھر پلٹ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں۔ اس کے لیے ایک دور میں موسیٰ کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تھا، قیمتی لباس ان کے جسم پر، اور آج ٹاٹ کا لباس پہن کر کیکر کے کانٹوں سے اپنے بٹن کی جگہ اس جگہ کیکر کے کانٹے لگائے ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت موسیٰ حاضر ہوئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا، ان کے مالداری اسلام قبول کر لینے سے پہلے جو یہ مالدار تھے اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیے، اور احد کے میدان میں یہی موسیٰ کی شہادت ہوتی ہے، شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خیمے میں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے ہاتھ میں کفن کے 2 چادر لے ہوئے احد کے میدان میں دوڑی جا رہی ہے۔ وہ عورت کون؟ وہ عورت حضور پاک علیہ السلام کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ روتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا میرے بھائی شہید ہو چکے، اور اس انداز میں احد کے میدان میں ہیں، ان کی ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح جسے کہا جاتا ہے، کان کاٹ دیے گئے، سینہ چیر کر کرینہ ان کا نکال دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کڑپ اٹھے، اور پتا چلا یہ موسیٰ اسلام قبول کر لینے سے پہلے اتنے بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والے، اور اسلام انہوں نے قبول کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے، پتا چلا کہ وہ بھی شہید ہو چکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی پھوپھیوں صحابہ سے کہتے ہیں، اے صحابہ، میری پھوپھی کے ہاتھ میں کفن کی 2 چادریں ہیں جو اپنے بھائی کے کفن کے لیے لے کر جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس میں سے چادر لے دو، موسیٰ کو کفن دے دو، اور ایک چادر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنا۔ ایک چادر بڑی تھی، وہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہو گئی، اور ایک چادر چھوٹی تھی۔ 2 جہاں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ محمد، اگر تم اشارہ کرو احد کے پہاڑ کو تمہارے واسطے میں سونا کر دوں گا۔ پیغمبر نے کہا کہ اے اللہ، نہیں مجھے بات پسند ہے کہ میں کبھی بھوکا سوؤں تو کبھی بھوکا اٹھوں، میرے لیے احد کے پہاڑ کو سونا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں جہاں کے بادشاہ
کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، حوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جن کی آمد سے پہلے اور کی آمد کی خبر دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو ایسے نبی اور ان کے چچا احد کے میدان میں شہید ہوئے، جب کفن دینے کا معاملہ آیا، کفن اتنی چھوٹی تھی، سر کی طرف گھسیٹا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، پیر کی طرف گھسیٹا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا جو بڑی چادر ہے وہ مسلم کے حوالے کرو، اور جو چادر چھوٹی پڑ رہی ہے میرے چچا حمزہ کو اڑاؤ اور سر کو ڈھانپ دو، پیر کھلا ہے تو اسمر نامی گھاس اس کو پیروں پر پھیلا دو، یہ غربت کر دو۔ صحابہ نے ایسے قربانی کی، اور دونوں جہاں کے بادشاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، کفن بھی مکمل انہیں مہیا نہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی طرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور کی سی حالت میں آہستہ آہستہ چل کر داخل ہو رہے تھے، چلانے سے بھی نہیں جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ کو، حضرت ابو بکر کو بھوک کی وجہ سے نظر پڑی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاحبین سے پوچھا، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے کیا بات ہے، کیوں آئے اتنے ٹائم پہ؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک اتنی ہے، بھوک کی وجہ سے ہم نڈھال ہو گئے، مسجد نبوی کی طرف اس لیے آئے، آپ کے چہرے انور پر نظر پڑے گی، آپ کی محبت میں، تاکہ آپ کی محبت میں ہمارے پیٹ میں جو بھوک لگی ہے وہ بھوک کم سے کم ہلکا ہو جائے، ہلکی ہو جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے عمر، اے ابو بکر، سنو، تمہاری جو حالت ہے میری بھی وہی حالت ہے، 3 دن گزر گئے، ایک روٹی کا لقمہ اب تک میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جملے، ظاہر بات ہے صحابہ عشق کرنے والے، اپنے جان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والے، کیا دل کہاں ہوگا دونوں کا ابو ہریرہ کے ساتھ؟ حضور پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو ابو ایوب انصاری کے پاس جائیں گے۔ ابو ایوب انصاری کے حالات وہ صحیح تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے دل کے اندر بات کو ڈال دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آج آپ ہمارے گھر میں مہمان بن جائیں۔ ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے قبول کیا، ساتھ لے کر ابو ایوب انصاری کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بیوی سے کہا
بکری کے بچے کو ذبح کیا، جلدی سے کھانا تیار کر دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئے ہیں۔ بیچ میں بات بتاؤ میں آپ کے، مہمان نوازی میں پیچھے مت ہٹیے، یاد رکھ لیجیے، روزانہ صحیح، ہفتے میں ایک مرتبہ صحیح، گھر کے اندر دال کھانا کیوں نہ پکتا ہو، کسی اپنے دوست کو ساتھ لے کر جائیے، کسی غریب کو ساتھ لے کر جائیے، دسترخوان پر بٹھائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ برکت دیں گے آپ کے دسترخوان پہ، آپ کے گھر میں روزی میں برکت دیں گے۔ بیوی سے بھی کہے کھانا تیار کرتے ہوئے، گھر کے اندر بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو بیزارگی کا اظہار نہ کیجیے۔ عزت ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو، کل کی بات بتا رہا ہوں، مہینوں کی بات نہیں، کل میری نظر میں اپنے گھر کے بالکونی پہ میں کھڑا ہوا تھا صبح اور سامنے وہ الیکٹرک، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جنکشن، الیکٹرک جنکشن کو چھوڑتا ہے، اس کے سامنے کوئی میدان تھا، اب لا کر بہت سارے لوگ کچرا وہاں پر ڈال دے رہے ہیں۔ میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہاں پر بیٹھ کر روزی اللہ تعالیٰ ایک لقمہ بھی ہمیں کھلا رہا ہے حلال طریقے سے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ میں اچانک دیکھ رہا ہوں ایک کچرا چننے والے جگہ بڑے بڑے تھیلے میں وہ کچھ کو ڈال کے ریڈ باٹلز وغیرہ سے چنتے پھرتے، اور بڑا تھیلا کرتے میں ڈالا ہوا، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکے کی عمر 25 سال ہوگی، 30 سال کے اندر کا، بالکل کچرا چننے والے کیسے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب آیا وہ کچرا چننے لگا، میں ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں اوپر سے، وہاں پر ایک ڈبہ پڑا تھا، اب عید گزری، کسی نے کوئی مٹھائی کا ڈبہ کچھ کھا کے ادھر ڈال دیا ہوگا، اب اس کو اٹھایا، اب اٹھا کر کیا کیا، کھولا، اس کے اندر سے کچھ چٹکے جیسے کچھ پروٹین یہ ملے اس کو پیس، وہ کھولا، نکالا ڈبہ، کھول کر اس میں سے نکال کر اس ٹوٹکے کو کھایا ہوا، غلیظ کچرا، ایسا ویسا بدبو، کتنے دور سے بھی بدبو آتی ہے، کتے بھی پیشاب کر رہے، وہ بھی اس قسم کی، کھایا ہوا ہے تو غیر مسلمان ہے یا نہیں پوچھا تھا، لیکن نظر تو وہی آ رہا تھا، اٹھایا، کھایا، سمجھے کہ وہ کھڑکی جہاں پر ہے آخر میں وہاں کچرے کا ڈھیر، کھانے کے بعد وہ ڈبہ اس نے بند کیا، بند کر کے وہ جو الیکٹریشن کا جو جنکشن جو کہتے ہیں کہ وہ فارما کیا بولتے ہیں اسے، وہ جو رہتا ہے اور صاف سیدھا صاف ستھری جگہ تھی، وہ اٹھایا ڈبے کو، وہ تھیلا وہیں پر رکھا، وہ ڈبہ اٹھا کر جا کر صاف ستھری جگہ پر رکھ کر ایسا ہاتھ جوڑا، ایسا ہاتھ جوڑا، پھر آیا واپس، جہاں سے وہ کچرے سے وہ ڈبہ اٹھایا، دوستو روک پہ کھڑے ہو گئے، پھر وہاں پر ایسا ہاتھ جوڑا ہو۔ میں یہ سوچا شاید اس کے دل کے اندر بات آئی ہوگی کہ اس کا بھگوان کا یہ جو کہتا ہے وہ کہیے، اسے کھانے کے لیے کچھ دیا وہ کچرے سے، اس نے شاید اسے وہ نمستے کیا، اور جہاں پر رکھا وہ اس نے وہ نمستے کیا ہوگا کہ میں پاک جگہ اٹھا کر اس چیز کو رکھ رہا ہوں۔ تو مہمان نوازی یہ جملہ اچانک یاد آئے، اس نے بتایا کہ نوجوان بھائی یہاں پر ہمارے بیٹھے ہیں، حلال روزی کا ایک لقمہ بھی ہمیں میسر آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہمارے دسترخوان پر کوئی مہمان آتا ہے، وہ مہمان اللہ کو یاد کرے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مہمان کسی گھر کے مہمان بن کر جاتے ہیں تو کھانے کے بعد مہمان کے حق میں دعا کر جاؤ۔ تو میں کہہ رہا تھا پیغمبر خدا صلی
اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر گئے. حضرت ایوب انصاری نے بیوی سے کہا کہ جلدی سالن تیار کرو، پیغمبر خدا آئے ہیں. کھانا تیار ہونے سے پہلے حضرت ایوب انصاری بھاپ لیتے ہیں اللہ کے رسول. اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو ہریرہ بھوکے ہی ڈھال جلدی بھاگ کر باغ ہو گئے. کچھ کھجور کے خوشے توڑ کر لا کر پیغمبر نے خدمت میں پیش کیا. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول کھانا تیار ہونے سے تب تھوڑا اس کو کھا لیجیے. پیغمبر نے کھایا، سالن تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے. کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا، روٹی کے ٹکڑے کو برتن پر رکھا. اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا کہ ایوب میں 3 دن سے بھوکا ہوں، شاید میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہوگی، جاؤ کچھ اس میں کھانے کا حصہ فاطمہ کے گھر کو جا کر پہنچا دو. اندازہ لگائیے اسلام کی غربت کا دور جو ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، واقعات کی روشنی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر، ابو ہریرہ نے دکھایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دعائیں دی، اٹھ کر نکل گئے. یہ اسلام کے غربت کا دور کس طریقے سے اسلام پھیلا اور کیسی قربانیاں اسلام کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے، ایمان کو عام کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دی. آج ہمیں خبر نہیں، ہمیں اس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں. صحابہ نے جو قربانیاں دی، جو عشق کو پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، ان ساری چیزوں کو ہم بھول گئے ہیں. شاید تقریباً 7-8 مہینے پہلے جمعہ میں واقعہ میں نے بیان کیا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جنگ کا اعلان کیا، اے صحابہ جنگ میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے پاس جو ہے لا کر پیش کرو. حضرت عمر نے کچھ لا کر دیا، حضرت ابو بکر نے کچھ لا کر دیا، صحابہ نے سب کچھ جو گھر کے اندر کچھ لا کر دیا. یہ اعلان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پوری عورت اس کے کام میں بھی پڑتی ہے، پڑتا ہے. سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے. بوڑھی عورت صحابیہ ہے، جس بوڑھی عورت کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رچ بس گیا تھا. اللہ کو پکارتی ہے، اے اللہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، جنگ میں جانا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں سے جنگ کا معاملہ ہے. گھر کے اندر کچھ ہو تو لا کر پیش کرو. اللہ میرے گھر کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، کھانا میسر نہیں، میرے گھر کے اندر نہ تو پیسہ ہے، میرے گھر کے اندر نہ تو کھجور ہے. اے پروردگارا، میں کیا جا کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں؟ دل کا اپنا خیال پیدا ہوتا ہے. یہ بوڑھی عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے سارے چوٹی کے بال کو کاٹ لیتی ہے، پردے کے ساتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے گھر میں دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں، میں بھوکی، میرے گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں. آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ لا کر دو، دینے کے لیے کچھ نہیں. میں اپنے چوٹی کے بال کاٹ کے یا رسول اللہ کی خدمت میں لائی
آئی ہو اسے قبول کر دیجئے۔ پیغمبر نے کہا اے مائی چوٹی کے بال کو لے کر میں کروں گا کیا؟ کیوں تم نے ایسے حرکت کر لی؟ کیوں تم نے چوٹی کے بال کاٹ لیے؟ پوری عورت کے دل سے زبان سے جو جملے نکلتے ہیں تاریخ پر سنہرے الفاظ میں لکھنے والی بات ہے، اور کان دل گیا، ہمارے سر کے کان نہیں دل کے کان کھول کر سننے والی بات ہے۔ وہ پوری عورت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتی ہوں، اے اللہ کے رسول میں مانتی ہوں، یہ میری چوٹی کے بال، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ میری چوٹی کے بال، اسے کوئی خریدتا بھی نہیں، یہ میری چوٹی کے بال کو پھینکنے کے لائق ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ میں اس چوٹی کے بال کو کاٹ کر آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، جنگ کے میدان میں گھوڑے کے لیے جو رسی باندھی جاتی ہے اس رسی پر کم سے کم میری چوٹی کے بال تو باندھ دیجیے، اتنے تو کام آ جائیں گے میرے سر کے بال، چوٹی کے بال۔ کیا محبت تھی، کیا عشق تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، کیسی وفاداریاں تھی اللہ کے رسول سے، ایمان سے، اسلام سے۔ تبھی جا کر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔